world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive, with perpetual danger of conflict in South Asia. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت موقع حق کبھی بھولا نہیں سکے گا، کسی بھی قیمت پر اپنی دھرتی کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا، آج پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بھارت اپنی فوجی طاقت، قوم پرستی، جعلی اسٹریٹجک اہمیت سے سیاسی فوائد چاہتا ہے۔ اگر دشمن سمجھتا ہے کہ پاکستان خود مختاری پر حملے کو برداشت کرے گا تو یہ ایک خطرناک غلط فہمی ہوگی۔ واضح کیا، دشمن ہماری خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے تو یہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 123ویں مڈ شپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کمیشننگ پریڈ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا، گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ کورس کی کمیشننگ ٹرم میں 127 مڈ شپ مین شامل تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کمیشن حاصل کرنے والے افسران اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میر علی میں خودکش حملہ اور بارود سے بھری گاڑی سے فورسز کے قافلے کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ حملے میں وطن عزیز کے 13 بہادر سپوت شہید، خاتون اور 2 بچوں سمیت 3 شہری زخمی۔ قافلے کے آگے موجود دستے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناپاک منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت۔ ریسکیو عملہ کہاں تھا؟ لوگ سیلابی ریلے میں پھنسے رہے، اپنی جانیں بچانے کے لیے چیختے چلاتے رہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت مدد کو نہیں پہنچی۔ سوات کے المناک سانحے میں دریا سے مزید 2 لاشیں نکالی گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی، ایک کی تلاش جاری۔ لاشیں آبائی علاقے پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار۔ 8 افراد کی نماز جنازہ سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں ادا۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، علاقے میں سوگ کا سما۔ تانہ سوات خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ثابت۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کے 12 سال ناکام حکومت کی بدترین مثال۔ کے پی حکومت نے چند افسران معطل کر کے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ہمیشہ کی طرح خیبر پختونخوا حکومت نے سارا ملبہ چند افسران پر ڈال دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی پر سوات کے عوام کا پارا ہائی۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے خلاف شدید نعرے بازی۔ قوم نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ مانگ لیا۔ موت نہیں ہوئی، یہ تحریک انصاف کے نظام کی موت ہوئی ہے۔ ڈی سی معطل کیا ہے، معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا، کہ جو ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے خیمے دینا، میں خیمے نہیں دے سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیسڈ ایٹ اڈیالہ، جو اڈیالہ میں کیمپ آفس قائم کیا ہوا ہے، کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ؟ تانہ سوات پر ڈپٹی کمشنر کی بجائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو معطل کیا جائے۔ گنڈاپور اپنے صوبے میں جانے کے بجائے ورک فرام اڈیالہ کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے، علی امین گنڈاپور نے اپنا کیمپ آفس اڈیالہ جیل میں بنایا ہوا ہے۔ سوات میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس پر پوری قوم دکھی ہے۔ اس پہ کم از کم ہم سیاست نہیں کریں گے، لیکن بڑا افسوسناک عمل ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے 2 گھنٹے سے وہ فیملی چیخ رہی تھی، 2 گھنٹے میں ہمارا ریسپانس یونٹ کہاں پر تھا، آپ کا پی ڈی ایم اے کہاں پر تھا، آپ کی صوبائی حکومت کہاں پر تھی، آپ کے وہاں کے ادارے کہاں پر تھے، کہ ہماری صوبائی حکومت کی ساری مشینری اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گنڈاپور سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کر کے انکوائری کی جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب خیبر پختونخوا حکومت پر برس پڑی، بولی پنجاب سے لوگ مرنے نہیں سیر کے لیے گئے تھے۔ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہو رہا ہے، اور ایک صوبے کے اندر ہو رہا ہے جہاں پچھلے 12-13 سال سے
ایک جو ہے وہ پارٹی کی حکومت ہے. ریسکیو بھی جو ہے وہ تب پہنچی جب 8 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھی ہسپتال. وزیر اعظم کی پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش. شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کی پیشکش کر دی. وزیر اعظم نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں, مذاکرات ہی تمام چیزوں کا حل ہے. پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیں. پاکستان نے معاشی استحکام کی دوڑ میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ دیا. بلومبرگ انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان میں ڈیفالٹ رسک میں 12 ماہ کے دوران 11 پوائنٹس کی نمایاں کمی ہوئی, جو اب 47% رہ گئی ہے. یہ کمی ابھرتی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے. اس سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. عالمی سیاسی عدالت میں بھارت کا یک طرفہ اقدام مسترد. پاکستان کے موقف کے مکمل تائید. سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی غیر قانونی قرار. عالمی عدالت نے یہ واضح کیا کہ پانی کے بین الاقوامی معاہدے کسی ایک فریق کے منمانی سے معطل نہیں ہو سکتے. پاکستان نے قانونی فتح کو سفارتی حکمت عملی کی کامیابی قرار دے دیا. پیپلز پارٹی نے پاکستان کے موقف کی فتح قرار دیا. سندھ دریا کے معاملے پر بلاول بھٹو اور فواد چودھری کے درمیان سوشل میڈیا پر نوک جھوک. بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں بھارت کے یک طرفہ فیصلے کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا. کہا سندھو پہ حملہ نامنظور. فواد چودھری نے رد عمل میں کہا یہ پاکستان پر حملہ ہے, سندھ پر نہیں. بلاول بھٹو نے فواد کو احمق قرار دیتے ہوئے کہا انڈس ویلی دریائے سندھ ہی ہے جو پاکستان کا تاریخی ورثہ ہے. ملک کے کئی شہروں میں مانسون بارشیں. پنجاب بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دھواں دھار بارش ہوئی. کوئٹہ میں بھی بادل برس پڑے. یوب میں سیلابی ریلے میں 2 گاڑیاں بہہ گئیں. خاتون سمیت 2 بچیاں جاں بحق, 1 خاتون کو بچا لیا گیا. بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی. پنجاب میں بارش سے حادثات, چھتیں اور دیواریں گرنے کے 28 واقعات. 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی. پی ٹی ایم کا ہنگامی صورتحال میں شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ. کراچی میں ایک بار پھر بادلوں کی گھن گرج. مختلف علاقوں میں دھواں دھار بارش. گلشن معمار, سرجانی ٹاؤن, نیو کراچی صدر, شارع فیصل, پی ای سی ایچ ایس اور ملیر میں بادل جم کر برسے. سب سے زیادہ بارش اسرائیلی جارحیت میں شہید ایرانی کمانڈرز اور جوہری سائنسدانوں سمیت 60 شہداء کی تشییع جنازہ. تہران میں لاکھوں سوگوار امڈ آئے. سڑکیں سوگواران سے بھر گئیں. قومی وحدت اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ. فضا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی. صدر, وزیر خارجہ, حکومتی اور عسکری شخصیات کی جنازے میں شرکت. شہداء کو خراج عقیدت پیش. غزہ میں صہیونی فوج کا نہتے اور بے گھر فلسطینیوں پر وحشیانہ حملہ. 9 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید. جبالیہ, المواسی, رفح سمیت مختلف علاقوں میں خیمہ بستیوں اور رہائشی عمارتوں پر بمباری. 24 گھنٹوں میں 81 فلسطینی جان سے گئے. 422 زخمی. خوراک کی قلت سے مزید 2 بچے دم توڑ گئے. تعداد 66 ہو گئی. غزہ میں سیز فائر کے خواب. اگلے ہفتے سجنے کے امکانات. امریکی صدر کے پاکستان اور بھارت کی قیادت کی تعریف کے نغمے. کہا ایرانی سپریم لیڈر کی دھمکی آمیز باتوں کا جلد جواب دوں گا. تہران پر حملے روکنے کے لیے اسرائیلی طیاروں کو پیچھے ہٹنے کا کہا. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت نے شکر گزاری کی جگہ نفرت اور غصے کا اظہار کیا. تہران عالمی نظام کا حصہ نہ بنا تو اس کی حالت مزید خراب ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ کا امریکی صدر کو سخت پیغام. عباس راقچی کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بارے میں استعمال کیا گیا لہجہ ناقابل قبول. اگر ٹرمپ واقعہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو جارحانہ اور توہین آمیز الفاظ ترک کر دیں. ٹرمپ کو فوجی کارروائی کا کھلا اختیار. مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ. امریکی سینٹ میں ایران پر حملے روکنے کی قرارداد مسترد. ڈیموکریٹس کی اہم قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف کسی بھی مزید فوجی کارروائی سے روکنا تھا جب تک کانگریس سے باقاعدہ منظوری نہ لی جائے. ریپبلکن اکثریت نے امریکی صدر کے سابق مشیر نے بھانڈا پھوڑ دیا. اسٹیو بینن کے تہلکہ خیز انکشافات. اسرائیل نے ایران کے بیلسٹک میزائلز کے خوفناک حملوں کے باعث اپنے دفاعی کمزوریوں کا اعتراف کیا اور ٹرمپ کی جنگ بندی تجویز کو بلا تاخیر قبول کیا. تل ابیب اور بیر السبا پر ایرانی حملوں نے صہیونی حکومت کی فوجی حکمت عملی کو زمیں بوس کر دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے نادرا میگا سینٹر بلیو ایریا کا اچانک دورہ.
شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات کے حصول کے عمل، شہریوں کو فراہم کی گئی سہولتوں، عملے کے رویے، جدید خودکار نظام کا تفصیلی جائزہ، شہریوں سے براہ راست ملاقات، مسائل کے فوری حل کے احکامات اور نادرا ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ کراچی میں دماغ خور جرثومے نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ کراچی میں نگلیریا سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ 17 سالہ نوجوان سید شاہ علی قادری نارتھ کراچی کا رہائشی تھا۔ مریض کا ٹیسٹ 27 تاریخ کو مثبت آیا، اگلے روز انتقال کر گیا۔ یونس سے کراچی آنے والی سنندا یاری گھریلو تشدد اور نفسیاتی دباؤ کا شکار، خودکشی کوشش، عامر اور اس کے والد نے مجھے مارا، میری ساس بھی مجھے بہت برے الفاظ بول رہی تھی۔ سندھا کو پاکستان آنے سے بار بار منع کیا، کہا کہ ہم اخراجات برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عامر کے اہل خانہ کا بیان۔ یونس کی 19 سالہ سندھا 28 نومبر کو کراچی آئی، نیاباد یاری کے رہائشی عامر سے 29 نومبر کو شادی کی۔ لالچ نے چھین لیا رشتہ، اعتماد اور غیرت کا پردہ۔ 1 کروڑ 6 لاکھ نقدی اور 40 تولے سونے کی چوری کا ڈراپ سین۔ گھر کی مالکن ہی نکلی واردات کی ماسٹر مائنڈ، ڈرائیور کے ذریعے خود ہی کروائی چوری، رقم اور سونا لے کر ڈرائیور کو بھی دھوکہ دے دیا۔ لاہور کے تھانہ ویمن ریس کورس پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے سراغ لگا کر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور اسلام آباد میں سانپ مگرمچھ پالنے کا شوقین نوجوان نہ صرف سانپ اور مگرمچھ پالتا ہے بلکہ ریسکیو بھی کرتا ہے۔